اور یہ بھی کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ آج خطیب اپنی تقریر ایسے چمکا کے پیش کرتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں دشمن تھے. یہ بات ذہن نشین رکھیں. میں نے بھی ایک جگہ گفتگو کی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ تاریخ میں یہ والی بات تو ملتی ہے. تو میں نے کہا صاحب تو اپنی تاریخ کی کتاب سنبھال کے رکھ, ہم اپنے رب کا قرآن سنبھال کے رکھتے ہیں. قرآن نے کہا تھا روحا ما بینہم, کہ محبوب یہ جو تیرے گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ آپس میں بڑے میٹھے ہیں, یہ آپس میں بڑے گوڑے یار ہیں, یہ آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں. یار رب کے ہے یہ آپس میں پیار کرتے ہیں اور تاریخ کی کتاب کے نہیں کرتے, تو پھر ماننی تو ہم نے رب رسول کی ہے نا. تو ہمیں جو ہے وہ تاریخ کا حوالہ نہیں چاہیے, ہمارے لیے یہ قرآن کے لفظ کافی ہیں جناب. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت کتنا پیار کیا کرتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اچھا یہاں رک کر ایک بات کر لوں, ویسے کہتے بات پہلے کی تھی اچھی ہوتی ہے. مجھے کہا گیا کہ آپ نے کھانا کھا کے جانا ہے, اور میں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا, اور پھر میں نے کہا کہ میں 10 منٹ تقریر کم کر لوں گا پھر کھانا کھا لوں گا. اب آپ بتائیں کہ 10 منٹ تقریر کروں یا کھانا کھا لوں, یہ آپ کا فیصلہ ہے. کیونکہ میرے میزبان نے مجھے کہا, میں نے کبھی کتنے لوگ آئے ہیں کھانے کی مجھے طلب نہیں ہے, تو اگر آپ کے تو میں کھانا بچا لیتا ہوں, اگر آپ کے تو میں 10 منٹ بات زیادہ کر لوں. یہ آپ کا فیصلہ. اتنی سوچ میں پڑ گئے یار. بات کرنے کا کھانا تو میں پہلے بھی کھانا سیکھتے ان سے گل کرنا فائدہ نہیں ہے. 1 منٹ ضائع ہو گیا. آپ بیٹھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم سے پوچھا کہ ابا جی ایک بات تو بتائیں. کہا کہ پوچھو بیٹا کیا ہے. کہا کہ میں نے غور کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی معافی لگی ہوتی ہے تو آپ بڑے غور سے ٹکٹکی لگا کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر فرمانے کے بیٹا تم نے ٹھیک دیکھا. تو کہا کہ اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا میں اس شخص کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں کہ جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, لیکن میں کہتا ہوں یار روایت بیان کرتے ہو, راوی امت کو کیوں نہیں بتاتے کہ امت تک یہ حدیث پہنچائی کس نے ہے؟ یہ جناب ابو بکر کے گھر والوں نے پہنچائی ہے. حضرت ابو بکر کی بیٹی بتا رہی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بابا جناب علی مرتضیٰ کا چہرہ اس لیے دیکھتے تھے کہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ مجھے دلیل دینے کی لوڑ تو کوئی نہیں یار کہ کوئی دشمن کا چہرہ تو نہیں دیکھتا, نہ کوئی محبت سے پیاروں کا چہرہ ہی دیکھا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عصر کی نماز پڑھائی اور مسجد سے باہر نکلے تو مولا کائنات بھی ساتھ تھے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے تھے تو یہ گلی میں کھیل رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کو اٹھایا اور یوں اپنے کندھے پر بٹھا دیا. کس کو بٹھایا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو. اور کندھے پر کیوں بٹھایا ہوگا؟ بچے تھے, اچھے لگے, اٹھا کے بٹھا لیا, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ وہ شہزادے ہیں. ابو بکر تیرے کندھے کیا ہیں, یہ تو اپنے نبیوں کے امام کے کندھے بھی نہیں ہیں, یہ تو حضور کے کندھوں پر بھی بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام کی طرف ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو شہزادے حضور کے کندھوں پر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے کندھوں پر ہیں تو بے ساختہ زبان سے کہا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے. تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو, شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے, میرا بیٹا بھی تو دیکھو کتنا سونا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گلی میں ان کو کھیلتے دیکھا تو دل میں خیال آیا ہوگا چلو آج اپنے رسول کی یہ سنت بھی پوری کرتا ہوں. اور
اور انہوں نے شہزادے کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھر پتا کیا کہا اے علی یہ حسن تمہارے اوپر تو نہیں ہے، اس کی شکل تو بالکل میرے رسول جیسی ہے، یہ تو میرے رسول کا بیٹا لگتا ہے، یہ تو میرے حضور کا بیٹا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار کیا کرتے تھے کہ جب وظائف بانٹنے لگے تو اپنے بیٹے ابن عمر کو وظیفہ دیا، تو آگے شہزادے کھڑے تھے، اپنے بیٹے کی نسبت 2 گنا وظیفہ شہزادوں کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بیٹے نے سوال کر دیا، کہا جی میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں، میں نے جہاد بھی کیا، مجھے ان جتنا یا ان کو میرے جتنا وظیفہ دیتے تو بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا بات ہوئی، میرے سے بھی 2 گنا وظیفہ ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، کہا بیٹا عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ دے گا، لیکن عمر کی ایک شرط ہے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا بیٹا پہلے ان کے نانا کے جیسا نانا لا کے دکھاؤ، کہا ان کے بابا کے جیسا بابا لا کر دکھاؤ، کہا ان کی ماں جی جیسی ماں لا کر دکھاؤ، کہا جانتے ہو ان کے نانا کون ہیں؟ ان کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بابا جناب علی المرتضیٰ ہیں، اور ان کی والدہ تو سیدہ فاطمہ بنت رسول ہیں۔ کہا یہ رشتے تم لے کر آ جاؤ، عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنا پیار کیا کرتے تھے یہی شہزادے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے کسی بات میں اختلاف ہوا، تو بچے ہوتے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کر کہا مجھے نہیں جانتے؟ کہا میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں یار، جن کا باپ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، باپ آدھی دنیا کا بادشاہ ہو تو ناز تو آ ہی جاتا ہے، یہاں کسی کا باپ ایم پی ایم این اے یا وزیر ہوگا تو پورے شہر کو چکر دے کے رکھتا ہے، اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور وہ پتہ نہیں اس نے حلال کا کمایا تھا کہ نہیں کمایا تھا۔ لیکن ابن عمر تو وہ ہے کہ جن کے پاپا نے ایک لقمہ بھی حرام کا یا مشروق نہیں کمایا تھا، جن کا بدن پاک تھا، جن کا کپڑا پاک تھا، جن کی روح بھی پاک تھی، تو ناز تو آ ہی جاتا جب اتنا عظیم المرتبت باپ کسی کا ہو۔ تو کہا مجھے جانتے نہیں، میرے بابا امیر المومنین ہیں۔ اچھا جن کو یہ بات کہی گئی وہ کون سا کام تھے؟ وہ بھی تو جنتی جوانوں کے بھی سردار تھے، سیدہ شباب اہل الجنہ میرے حضور نے کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی تو کہا جناب یہ امیر المومنین کا لقب، یہ تخت و تاج، یہ خلافت، یہ حکومت، یہ سب کچھ تو آج ملا ہے، ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے نانا کے در کے نوکر ہوا کرتے تھے۔ جب یہ بات کہی تو ابن عمر کو جواب نہ آیا، جب جواب نہ آیا تو گھر کی طرف دوڑ لگائے اور کہا ابا جی آج بڑی عجیب بات ہوئی۔ کہا بیٹا آج کیا ہوا؟ کہا کیوں ہم کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے اختلاف ہوا، تو میں نے کہا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں نے تو سچ ہی کہا تھا، لیکن آگے مجھے جواب دیا گیا ہے کہ امیر المومنین تو آج بنے ہیں، ہمارے نانا کے در کے نوکر ہوا۔ یہ جب بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو آپ کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ کہا بیٹا واقعی انہوں نے بات کی؟ کہا جی بالکل اپنے کانوں سے سن کر آئے۔ اب بچے باہر لڑ کر آئیں تو 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، یا بندہ اپنے بچوں کو مانتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کھیلنے کیوں گئے، اور یہ تو جناب عمر کر نہیں سکتے تھے، کیوں؟ یہ تو حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ عمر یہ تو تیرے مقدر ہے کہ آج زمین پر تیرا پتر جنتی جوانوں کے سرداروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آج کا یارانہ کل حشر کے میدان میں بھی تو کام آئے گا نا۔ اللہ اوپر۔ ویسے حضرت عمر کے بیٹے دانا سبینہ تھے، انہوں نے آج دنیا پہ یاری لگا کے رکھی تھی، چلو کل حشر میں بھی یہ دوست کام آئیں گے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے جو ہے وہ بچے کو نہیں مارتا بلکہ اگلے کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کہ تم نے ہمارے بچوں کے خلاف بات کیوں کی؟ تو کہا بیٹا آؤ ان کے گھر چلتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو لیا اور شہزادوں کی چوکھٹ پر چلا، دروازے پر دستک دی، شہزادوں نے دیکھا کہ امیر المومنین دروازے پہ کھڑے، اب دروازہ نہیں کھولا، روک تو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دوسری مرتبہ دستک کی، ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادوں کو قریب کیا اور کہا بیٹا میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ میں امیر المومنین تو آج بنا ہوں، تمہارے نانا کے در کا نوکر ہوا کرتا،
تو کیا بیٹا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو کہا جی انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، تو ہماری زبان سے بے ساختہ یہ جواب نکلے۔ کہا بیٹا تم نے کہا ہے؟ کہا جی کہا تو ہے، لیکن ہم نے کوئی تانا نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا یہ بات کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کے عمر کو دے دو، عمر اپنی قبر میں رکھے گا اور کل محشر کے میدان میں اپنے رسول کو دکھائے گا کہ حضور یہ دیکھیے عمر کو سند غلامی آپ کے گھرانے سے ملی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اٹھائی ہوگی۔ یہ جو شیر و شکر لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس گھرانے کا چھوٹا بچہ بھی عمر کو لکھ کر دے دے تو عمر کی غلامی پکی ہے۔ صاحب عمر کا یہ عقیدہ ہے، اس گھر کا بچہ بھی معتبر ہے۔ تو میں اور آپ ذرا دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ پتہ نہیں لوگوں کے کتنے کتنے ہاضمیہ لوگ کتنی کتنی بڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شیر و شکر لوگ تھے، ڈوبے ہوئے لوگ۔ یہ محبت کا دین ہم نے اپنے اولادوں کو سکھایا۔ اس وقت بڑے فتنے ہیں، اور اس پر میں آپ کو اپنے امام کا یہ قول ضرور سنانا چاہوں گا۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے، اللہ اکبر، کتنا اعتدال والا، محبت والا، ادب والا عقیدہ دیا۔ کہا لوگوں سن لو، اہل بیت رسول ہوں یا کہ اصحاب رسول، فی نفسی اپنی زبان میں فضیلت نہیں رکھتے، ان کی جتنی بھی فضیلت ہے میرے حضور کے قدموں کی خیرات ہے، کیونکہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، وہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ جب ہم اس نسبت سے دیکھیں گے ہمیں ہر کوئی بڑا نظر آئے، اور اگر مولوی کی تقریر پہ تولیں گے تو کبھی ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، کبھی ان کو رکھ لیں گے، ان کو رکھ لیں گے۔ کوئی کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میری عقل کہتی ہے، اور کوئی کہتا ہے جناب ذوق اس بات میں آتا ہے، اور کوئی کہتا ہے ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں صاحب ہم نے کلمہ پیر کا نہیں پڑھا ہوا، ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہوا۔ حضور کی محبت، حضور کا پیار یہ ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہو، آل رسول سے بھی محبت ہو، اور اصحاب رسول کا پیار بھی ہماری اولادوں کے سینوں میں۔ ادب کا دین، محبت کا دین اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ کون سا دین سکھاؤ؟ وہی جو پیر فیض الحسن شاہ صاحب بیان کیا، کیسا خوبصورت دین ہمارے بزرگوں نے بیان کیا۔ اللہ اکبر، آپ خطبہ دے کر باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان نے آ کر آپ کا بازو پکڑ لیا، کہا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں۔ آپ پوچھو بیٹا کیا ہے؟ کہا یہ بتائیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہے یا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہے؟ پوچھنے والے نے تو آپ کو پھنسانا چاہا، لیکن جن کو عقائد کی خیرات گنبد خضرا کے مکین کے قدموں سے ملی ہو، انہیں کائنات کا کوئی سوال پریشان نہیں کر سکتا۔ کہا بیٹا یہ بھی تو پوچھنے والی بات ہے۔ کہا جی تو پھر بتا دیں آپ۔ کہا بیٹا دیکھو، اگر تم دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو بیٹا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے امام کی بیٹی سے ابو بکر کی بیٹی افضل ہو؟ تو اس نے کہا جی یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹا اب دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہیں جناب علی المرتضیٰ کی۔ تو بیٹا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نبیوں کے امام کی بیوی سے علی کی بیوی افضل ہو جائے۔ یہ وہ محبت کی بات ہے، حضور کی نسبت سے دیکھیں گے ہر کوئی بڑا نظر آئے گا، اور ہر کوئی پیارا لگے گا، اور ہر کوئی اچھا لگے گا۔ ہم نے حضور کی نسبت کو پیش نظر رکھا، اور میں کہتا ہوں یار یہ تو آل رسول ہے، یہ تو اصحاب رسول ہے، یہ تو اہل بیت رسول ہے۔ کسی شاعر کا یہ شعر پوری تقریر پر باری ہے، اور کہنے والے نے حد کر دی اور لکھنے والے نے کمال کر دیا۔ یقین جانیے قلم چومنے کو جی کرتا ہے۔ کیا خوب کہا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ کہا زمین پر پڑے ہوئے وہ ریت کے ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، وہ ککھ نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ اتنی مٹی آپ کبھی
جو ہے وہ روڈ پر اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کبھی اس نے سنبھالا نہیں کسی نے, کبھی کسی نے لا کر جو ہے وہ گھر میں اس کو بوتل میں بند نہیں کیا. یہ بڑی قیمت, سب کو پتہ یہ خاک ہے, یہ مٹی ہے, یہ ریت ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں. لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے رسول کے نالین سے تو یہ مٹی مٹی نہیں رہتی صاحب, یہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے. تو نسبت تو حضور کی ہے, اور حضور کی نسبت سے کوئی کہتا نہیں جی میرا دل کرتا, میاں تیرا دل کیا کیا نہیں کرے گا. ہم نے تیرا دل نہیں دیکھنا, ہم نے محبوب کا پیار دیکھنا. اور اسی لیے میرے شیخ کا طریقہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اصحاب رسول اور اہل بیت رسول, اصحاب رسول حضور کے در والے ہیں اور اہل بیت رسول حضور کے گھر والے ہیں. کہا ہم در والوں کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں, گھر والوں کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں. عظمت حضور کا پیار, اور یہ محبت ہم نے اولادوں کو سکھایا. یہ محرم الحرام کے ایام شروع ہو رہے ہیں, محنت کرو اس عنوان پر. گھر میں محفل رکھ لو, اپنی اولاد کو وقت دو, علاقے میں کہیں پر کوئی معتبر عالم, کوئی پڑھا لکھا شخص آ رہا ہے, وقت نکال کر اس محفل کو اٹینڈ کرو, اور اس نیت سے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو سچا دین سکھانا ہے. ایسا اچھی محفل میسر نہ آ سکے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ملتا یا کوئی بس وقت ضائع کرنے والا آ جاتا ہے, تو کوئی بات نہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنے اخراجات نہ ہو کہ آپ ہزاروں روپے لگا کر محفل کر سکیں, کوئی بات نہیں. جمعرات والے دن یا پیر شریف والے دن, جمعے والے دن, جس دن تمہیں آسانی ہے, کوئی چھٹی ہے یا کوئی فراغت ہے, اپنے گھر میں جو کھانا پکاتے ہو وہی رکھ لو. کوئی میٹھی شے زیادہ آج بنا لو. بچے بھی شام کے وقت پوچھیں گے ماں آج خیر تو ہے, آج میٹھا بھی پک رہا ہے, کوئی مہمان آ رہے ہیں. کہا نہیں بیٹا آج مہمان نہیں آ رہے, آج ہمارے گھر میں صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہوگا. پھر ماں بھی بیٹھ جائے, باپ بھی بیٹھ جائے, بیٹا بھی بیٹھ جائے, بیٹی بھی بیٹھ جائے, دادی ابا بھی پاس بیٹھ جائے, سب کے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوں اور حضور پہ میٹھا درود پڑھ رہے ہوں. 10 منٹ پڑھ لو, 20 منٹ پڑھ لو, 30 منٹ پڑھ لو. پھر بیٹا تلاوت کر دے, بیٹی توتری زبان میں نعت سنا دے. پھر باپ جو ہے وہ حضور کی منقبت پڑھ لے, نہیں آتی تو ایک فرمانے علی شان یاد کر لے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر کہو بیٹا جن پہ درود پڑھ رہے تھے, جن پر سلام پڑھ رہے تھے, جن کا قرآن پڑھ رہے تھے, اب ان کی ایک بات نہ سنا دوں تو بچے کہیں کہ کیوں نہیں آپ سنائے نا. تو پھر کہنا بیٹا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو وہ ہیں, ان کے بیٹے اتنے عظمتوں والے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. ان کو بتانا بیٹا جو ان کی بیٹی ہے نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ایک دن یہ سبق سنا کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کہ مالک جس طرح میں نے اپنے بچوں کو اپنی عقل کے مطابق جو مجھے سیدھا سیدھا دین آیا میں نے پنجابی میں ان کو سکھایا ہے, میرے مالک جس طرح تیرے رسول کے نواسوں نے اپنی جانیں کٹوا کر دین کی آبیاری کی ہے, اس مشن میں میرے بچوں کو بھی قبول کر لے. یہ کام ہے, اس پر ہم نے محنت کرنی ہے اور یہ اصل کام ہے. اور پھر صحابہ کی بات سناؤ, پھر اہل بیت کی بات سناؤ, آل رسول کی بات سناؤ, ان کے بچوں کی باتیں سناؤ, ان کے نواسوں کی باتیں سناؤ, ان کے بھتیجوں کی باتیں سناؤ, ان کے بھانجوں کی باتیں سناؤ. پنجابی میں سنا لو, اردو میں سنا لو, کوئی بات نہیں. یہ جب شروع کرو گے اس کی برکت کیا ہوگی. میرے سادہ سی ایک بات ہے, ایک استاذ مکرم نے بچوں سے ایک سوال کیا اور یہ میرے 30-35 منٹ کا نچوڑ فلسفہ ہے. کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو. اب مختلف بچے مختلف جواب دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. اب چلتے چلتے بات ایک بچے تک پہنچی تو استاد نے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو. تو بچہ کھڑا ہوا, کہا استاد جی میں نا بڑے ہو کر بڑا جی کرتا ہے کاش میں صحابی رسول بن جاؤں. استاد صاحب نے سیرت تک کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر, کوئی پائلٹ, اور یہ بچے نے کیا کہہ دیا, اس کو قریب کیا اور قریب کر کے کہا بیٹا تم صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہیں. کہا کہ استاد جی جب میں رات کو سونے لگتا ہوں نا تو میری ماں مجھے روزانہ ایک صحابی رسول کا قصہ محبت سنا دیتی ہے, اور صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے. بس دعا کرو میں بھی صحابی رسول بن جاؤں.
یہ محبت کی بات ہے، یہ سکھانی ہے بھائی، یہ سکھانی ہے۔ اور جب مائیں بچوں کو یہ کہانیاں سناتی تھی تو پھر بیٹے وقت کے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے تھے، پھر بیٹے بابا فرید الدین گنج شکر ہوتے تھے، بیٹے داتا گنج بخش علی حجویری ہوتے تھے۔ لیکن جب سے کارٹون آ گیا، ٹی وی آ گیا، موبائل آ گیا، ٹیلی فون آ گیا اور نیٹ نے ہمارے گھر میں جگہ لے لی تو حالت ہمارے سامنے ہے۔ اس پر محنت کرو، کوئی کتاب سیرت کی لے لو، کوئی اصحاب رسول کے پیار والی بات لے لو اور اس میں سے پڑھ کر علماء کی ویڈیوز میں سے کوئی بات سن کر اس کو یاد کر کے اپنی اولادوں کو کہانی کی صورت میں سناؤ۔ یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرو گے تمہاری اولادیں انشاءاللہ اس مشن پر آ جائیں گے۔ بازمیم کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پہلی جوڑیاں رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائیں دور فرما، بخت کی بہاریں نصیب فرما۔ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کے آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ جو کہا جو سنا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو آل رسول، اہل بیت رسول پر اصحاب رسول کا پیار نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جن احباب کا وضو نہیں وہ وضو کر لیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے تو فوری طور پر اذان اور اس کے بعد جماعت ہوگی۔ احباب جماعت سے نماز ضرور پڑھیں۔